الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله مولانا العظيم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، گزشتہ 2 ہفتے سے ہم نے ایک مضمون شروع کیا تھا اور وہ مضمون کا عنوان یہ تھا کہ لو جہاد اور اسباب اور حل، اور تقریباً 1 مہینے پہلے جو ہے وہ یو پی کی اسمبلی نے اس کے خلاف ایک قانون جو ہے وہ بنایا ہے۔ عام طور پر ہندوستان میں تقریباً جو قوانین بنتے ہیں ان قوانین کی زد میں، یعنی اس کا جو منفی اثر پڑتا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مسلمانوں پر پڑتا ہے، اگرچہ قانون کا جو عنوان ہوتا ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ قانون جو ہے وہ جرائم کو، کرائم کو اور قصور کو ختم کرنے کے لیے بنایا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں اس کا سب سے زیادہ منفی اثر اور سب سے زیادہ برا اثر اگر پڑتا ہے تو وہ صرف اور صرف مسلمانوں پر پڑتا ہے۔ اب یہاں بظاہر یہ لو جہاد والا جو قانون ہے اس میں دلیل اور ترک یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ بلا وجہ دھرمانترن اور تبدیلی مذہب کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے اس کو روک دیا جائے۔ مگر جب دیکھیں گے آپ دیکھیں گے تو مسلمان لڑکا اگر کسی غیر مسلم لڑکی کو لے کر آئے گا تب تو وہ قانون درمیان میں آ سکتا ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو، خلاف کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی مسلمان ہو اور لڑکا اگر غیر مسلم ہو تو پھر اس قانون کا درمیان میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جیسا کہ گزشتہ تقریباً 1 ہفتے سے مسلسل ایک واقعہ چل رہا ہے مراد آباد کا، جس کے اندر لڑکی غیر مسلم تھی اور لڑکا مسلمان تھا۔ اب ان لوگوں نے نکاح کیا ہے، اس کو تقریباً 4 مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے، جون کے مہینے میں ان کا نکاح ہوا، اور اب قانون ابھی 1 مہینے پہلے بنا ہے اور اس قانون کو وہ 4 مہینے پہلے واقعے پر نافذ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ یہاں تک نیوز چینلوں نے تو بتایا کہ ان دونوں کو، یعنی اس کے شوہر کو اور اس کے دیور کو تو سلاخوں کے پیچھے کر دیا، اور وہ لڑکی جو تھی اس کا اسقاط حمل کروا دیا، یعنی گربھپات کروا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی قانون بنتا ہے تو اس قانون کا منفی اثر، بلکہ مسلمانوں کو چوٹ کرنے کا پہلے سے ایک منصوبہ ذہن میں تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ قانون بنا دیا جاتا ہے۔ بظاہر قانون کی شقیں ایسی ہوتی ہے کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ بالکل سیکولر قانون ہے، کسی ایک مذہب کو سامنے رکھ کر ٹارگٹ نہیں کیا گیا، مگر جب آپ اس کے نتائج پر غور کریں گے تو حقیقت میں صرف اور صرف اسلام کو ٹارگٹ کرنا ہی مقصد ہوتا ہے۔ اب ذرا ہم مضمون پڑھ لیں۔ فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے کے لیے شرپسند عناصر بالخصوص مخالفین اسلام نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، آواز آ رہی ہے؟ اچھا، طاہر مولانا کو بلا دینا بیٹا۔
الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات ذہن نشین رہے کہ جس طرح ہر داڑھی منڈانے والا اور کٹوانے والا کافر نہیں ہوتا، اسی طرح ہر داڑھی رکھنے والا مسلمان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخ انسانی شاہد ہے کہ کئی غیر مسلم افراد ہی نہیں بلکہ کئی معروف اور مشہور غیر مسلم سائنسداں بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے داڑھی رکھی تھی. لہذا داڑھی یا صرف نام کی بنیاد پر کسی کو مسلمان قرار دینا بے بنیاد ہے. لیکن آج کا میڈیا بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے ایسے واقعات کو بار بار اپنے چینلز پر دکھا رہا ہے. معاشرے میں ایسے بھی واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں غیر مسلم لڑکیوں کو دھوکے میں رکھ کر شادیاں کرتے ہیں. غیر مسلم لڑکے مسلم لڑکیوں کو دھوکے میں رکھ کر شادیاں کرتے ہیں. آواز صحیح آ رہی ہے؟ لیکن میڈیا ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا اور نہ ہی ان واقعات کو منظر عام پر لاتا ہے. کیا یہ میڈیا کا تعصب نہیں؟ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے آئے دن جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، انہی منصوبہ بند سازشوں میں سے ایک شیطانی دماغ کی تخلیق لو جہاد بھی ہے، جو ایک طرف اسلام کی مقدس اصطلاح کے معنی کسی بھی سبجیکٹ کا اپنے پرسنل لفظ ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے اسلام میں جہاد ایک خاص عمل کا نام ہے. جیسے نماز ایک خاص عمل کا نام ہے، زکوٰۃ ایک خاص عمل کا نام ہے، حج ایک خاص عمل کا نام ہے، اسی طریقے سے جہاد بھی ایک خاص عمل کا نام ہے. اس عمل کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے لو جہاد کا لفظ استعمال کیا، جو ایک طرف اسلام کی مقدس اصطلاح جہاد کی عظمت اور فضیلت کو دانستہ طور پر کم کرنے کی ایک ناپاک کوشش معلوم ہوتی ہے، تو دوسری طرف فسادی کارروائیوں کو لو جہاد کا نام دے کر اسلام سے جوڑنے کی مذموم کوشش بھی کی جا رہی ہے، تاکہ مذہبی منافرت پھیلا کر سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں، جبکہ زمینی حقائق کے مطابق معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے. ملک کے مختلف علاقوں سے یہ روح فرسا خبریں مسلسل آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں اور اپنا دین اور ایمان اور ضمیر اور حیا بیچ کر اپنے خاندان اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے پر بدنامی کا داغ لگا رہی ہے. اس طرح کے اکا دکا واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے، لیکن ادھر چند برسوں سے باضابطہ پلاننگ کے تحت مسلمان لڑکیوں کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے، اور آئے دن ان لڑکیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو بے حیائی کے راستے پر بڑھتے ہوئے ارتداد تک پہنچ رہی ہے. ارتداد معنی اسلام چھوڑ دینا. گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے ایک سوچا سمجھا منصوبہ کام کر رہا ہے. لو جہاد نام کی کوئی چیز اس ملک میں کبھی بھی نہیں رہی، البتہ یہ شوشہ صرف اس لیے چھوڑا گیا تھا کہ ہندو نوجوانوں میں انتقامی جذبہ، بدلے کی بھاونا، انتقامی جذبہ ابھارا جائے اور خود مسلمانوں کو لو جہاد میں الجھا کر اندرون خانہ مسلمان لڑکیوں کو تباہ و برباد کرنے کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. پہلے یہ بات ڈھکی چھپی رہی بھی تو اب ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی. پچھلے سال چند ایسے ہی روح فرسا واقعات کی وجہ سے تحقیقات کے بعد جو نتائج سامنے آئے وہ حیران کن بھی ہیں اور انتہائی تشویشناک بھی. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب وار انہیں قلم بند کر دیا جائے، یعنی انہیں بتایا جائے کہ کیا کیا واقعات اور کن اسباب کی بنیاد پر اور کیسے دشمن کی تیاری ہمارے اس معاملے میں، خاص طور سے بچیوں کو اغوا کرنے کے معاملے میں، اس کو صاف ستھرے الفاظ میں اغوا ہی کیا جا سکتا ہے، اغوا کا لفظ ہی بولا جا سکتا ہے
کہ باقاعدہ کچی عمر کی لڑکی ہو اور اس کو بہلا پھسلا کر اس کا مذہب تبدیل کر دیا جائے اور اس کو شادی کا جھانسا دیا جائے اور پھر شادی نہ کر کے صرف اس کی عصمت دری کر کے اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ نمبر 1، باضابطہ ایسے ہندو نوجوانوں کی ایک ٹیم تیار کی گئی جن کا کام ہی محبت کے نام پر مسلمان لڑکیوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ باقاعدہ یہ ٹیمیں ہیں مستقل، جو لوگ اس میدان میں کام کر رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ مستقل ایسی ٹیمیں تیار کر دی گئی ہیں جن کا مقصد صرف مسلم لڑکیوں کو شکار کرنا ہے۔ یہ لوگ پہلے ہمدردی کے نام پر کسی مسلمان لڑکی سے قریب ہوتے ہیں، پھر محبت کا فریب دیتے ہیں اور شادی کا وعدہ کرتے ہیں، پھر جنسی استحصال کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں جنسی کام نہیں ہو پاتے، بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں، بہت کم، یعنی شاید 100 میں 10% بھی ایسے واقعات نہیں ہوں گے جس میں جنسی کام نہ ہوتا ہو، جنس کا مطلب جسمانی چھیڑ چھاڑ نہ ہوتی ہو، یہ بہت کم۔ اب کسی بھی لڑکے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھ سکتے ہیں اگر اس لڑکے کا کسی غیر محرم لڑکی سے کوئی تعلق ہے، کوئی افیئر ہے، چاہے وہ مسلمان لڑکی ہو چاہے غیر مسلم لڑکی ہو، کسی بھی لڑکے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ مشکل سے 3 ملاقات سے چوتھی ملاقات ایسی ہوگی جس میں ان کا کوئی جسمانی ہلکا پھلکا تعلق نہ ہوا ہو۔ یہ بات آپ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ صاف کہہ رہا ہوں، میں نے پوچھا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے پوچھا اس لیے میں آپ سے یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ جن بچیوں کا کسی کے ساتھ غلط تعلق ہوتا ہے تو مشکل سے 2 یا 3 ملاقات یا زیادہ چوتھی ملاقات، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ غلط کام ضرور ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ دخول ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں، اور یہ معاملہ آج سے نہیں چل رہا ہے۔ 2011-12 میں دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر، اب جب ویب سائٹ پر جائیں گے یا آج کل تو جو ہے وہ اپلیکیشن بھی ہے، تو اگر اپلیکیشن دیکھیں گے تو اس میں مختلف سوالات ہوتے ہیں، کسی نے وضو کے متعلق سوال کیا، کسی نے غسل کے متعلق، کسی نے زکوٰۃ، فطرہ، ان تمام چیزوں کے متعلق سوالات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک سوال 11 یا 12 کی سال کا میں بتا رہا ہوں، ایک لڑکی سوال کر رہی ہے کہ میری چیٹنگ یعنی فیس بک پر ایک لڑکے سے دوستی ہوئی ہے اور وہ لڑکا بمبئی میں رہتا ہے اور وہ لڑکی جو ہے وہ دوسرے اسٹیٹ کی ہے، نام جان بوجھ کر میں نہیں بتا رہا ہوں، تو وہ دوسرے اسٹیٹ میں رہ رہی ہے۔ وہ لڑکی کہہ رہی کہ میری فیس بک پہ دوستی، اور دوستی ہونے کے بعد دوستی اتنی بڑی کہ وہ محبت میں بدل گئی، اور محبت میں بدلنے کے بعد اس نے مجھے شادی کا وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کے بعد پھر مجھ سے یہ کہنے لگا کہ تم اپنی برہنہ تصاویر اپلوڈ کرو، بھیجو مجھے، اور وہ میں نے تصویریں بھیجی، اب میں کیا کروں؟ یہ بات اس نے مفتی صاحب سے پوچھی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ 11-12 کی میں بات بتا رہا ہوں، اور یہ چیز عام ہے، بالکل اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ جہاں دوستی شروع ہوئی 2-3 ملاقات بہت زیادہ میں کہہ رہا ہوں، اب پوچھئے نا کسی بھی 15-16 سال کے لڑکے سے پوچھئے کہ کیا ایسا معاملہ ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر پوچھنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ آپ پوچھئے، میں بتا رہا ہوں نا، میں نے خود پوچھا ہے، اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ دوستی صاف ستھری رہتی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد ہی غلط ہے، تو صاف ستھری کہاں سے رہ سکتی ہے؟ بہت سی مرتبہ لوگ کہتے ہیں یہ بلا وجہ مولویوں کی جو ہے وہ بڑھ ہے، بکواس ہے۔ بکواس نہیں ہے، ہاں یہ اور چیز ہے کہ جو اس جنسی تعلق کو غلط نہیں مانتے تو ان کے لیے تو پھر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو جنسی تعلق صرف میاں بیوی کے درمیان میں رکھنے کو ہی ضروری خیال کرتے ہیں، ان کے لیے تو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہاں غیر میاں بیوی کے علاوہ کسی اور سے جو ہے وہ جنسی تعلق نہیں بن سکتا، ہلکا پھلکا بھی نہیں بن سکتا، ہاتھ لگانے کا اور چومنے چاٹنے کا بھی نہیں بن سکتا، تو ان کے نزدیک تو یہ بری بات ہو سکتی ہے۔ مگر جن کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ نہیں شادی بات کی چیز ہے، مگر جب تک دوستی ہے وہ دوستوں کے ساتھ بھی یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی چیز کھانے پینے کی دے سکتے ہیں، ایسے جسمانی تعلق بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسے ہی جی رہا ہے، ایک طبقہ مسلمانوں میں ایسا ہی جی رہا ہے، صاف ستھری میں بات بتا رہا ہوں۔ ایک طبقہ مسلمانوں میں ہے ایسا جو کہتے ہیں نہیں ایسا یہ فالتو بات ہے، جس سے نکاح ہوگا اس سے بھی بات بنائیں گے، مگر اس سے پہلے جس سے دوستی ہے اس سے بھی اپنا موج مستی کی تو زندگی ہے۔ تو وہ لوگ نماز ہاں اپنی جگہ پر پڑھ لیتے، نہ منع نہیں ہے۔ دیکھیں اس کو آپ نماز پر نہیں جوڑ سکتے، نماز پر نہیں جوڑ سکتے۔ ایک طبقہ وہ ہے نماز بھی پڑھتا
ہے روزہ بھی رکھنا کا موقع آتا ہے تو رکھ لیتا ہے، مگر ان اعمال کو یا تو برا سمجھتا نہیں ہے یا برا سمجھتا بھی ہے تو کرنے سے ہچکچاتا نہیں ہے۔ یہ لوگ پہلے ہمدردی کے نام پر کسی مسلمان لڑکی سے قریب ہوتے ہیں، پھر محبت کا فریب دیتے ہیں اور شادی کا وعدہ کرتے ہیں، پھر جنسی استحصال کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب وہ لڑکی عفت اور عصمت کا گوہر لٹا چکی ہوتی ہے، ختم ہو جاتا ہے معاملہ، قصہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اس لڑکے سے شادی کا اصرار کر دی، اب ضد کر دی کہ اب شادی کر لو، جبکہ جو کام شادی کے بعد ہونا چاہیے تھا وہ سب پہلے ہی کرنا شروع کر دیا ہے، تو مسئلہ اس لیے خراب ہوتا ہے۔ اور دیکھیں شرارت، دیکھیں آپ یہود کی اور یہود سے متاثر عناصر کی شرارت دیکھیں، جنسی تعلق کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، زمین پہ کسی ملک میں کوئی عمر نہیں ہے اور نہ اس پہ کوئی رکاوٹ ہے۔ آپ بتائیے نہ تو یونو یعنی یونائٹڈ نیشن آف آرگنائزیشن کی طرف سے کوئی چارٹر میں کوئی اس کی وضاحت ہو، اس کا الیکھ ہو کہ دو لوگ، کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی اگر جنسی تعلق بنانا چاہے تو ان کی بس یہی عمر ہونی چاہیے، اس سے پہلے نہیں بنا سکتے، ایسا کہیں ہے کسی ملک؟ اور جو لوگ ان سے متاثر ہیں مغربیت سے، وہ بھی جنسی تعلق کی کوئی عمر نہیں قرار دیتے۔ ہاں جائز طریقے سے تعلق بنانا یعنی نکاح کر کے، اس کے لیے حد بندیاں بہت ہیں، اس کے لیے حد بندی ہے۔ مقصد ہی یہ ہے آپ یہودی پروٹوکولز کے نام سے یحییٰ خان کی کتاب ہے، جو اصل میں یہودی پروٹوکولز یعنی یہودیوں نے جو آگے کے منصوبے بنا رکھے۔ 1896 میں ہالینڈ میں ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، اس کانفرنس کے اندر جو ہے، یہ تو اپنے دسیوں مرتبہ تو جو لوگ یہودیت پر اور جو لوگ دجالیت پر بولتے رہے ان میں یہ بات سنی ہوگی آپ نے، تو وہ 1896 یا 94 میں جو کانفرنس ہوئی ہالینڈ میں، اس میں عالمی سطح پر جو بڑے بڑے یہودی دماغ تھے وہ سب حاضر ہوئے، ان میں بہت ساری باتیں آگے کے لیے جو طے کی، اس میں سے ایک بات یہ بھی طے کی تھی، ساری دنیا کے میڈیا پر ہم لوگوں کا صرف اکیلے کا قبضہ ہو جانا چاہیے، اس لیے جتنے بھی، اب اس کی مثال پہلے اگر آج سے 2-5 سال یا 10 سال پہلے اگر کوئی کہتا تو شاید کم سمجھ میں آتی ہے، مگر اب سمجھنا بہت ہی زیادہ آسان ہے، اس وجہ سے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو میں آگے کی جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا کا جو میڈیا ہے نا، وہ چند خاندانوں نے، یہودیوں کے چند خاندانوں نے پورا میڈیا خرید لیا، اس کا کوئی بھی جو ہے وہ سنچالک ہو اور کوئی بھی اس کا تنتری اور مدیر اور ایڈیٹر کوئی بھی رہے، ایڈیٹر مختلف، وہ تو سب نوکر ہیں، ملازم ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایڈیٹر کسی کے پاس بھی ایڈیٹر ہی رہے گی، مگر ملکیت جو ہے وہ ایک خاص خاندان کے پاس رہے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر ایک خاندان نے سارے ہندوستان کا میڈیا خرید لیا تقریباً، یعنی 80-90% میڈیا جو ہے وہ ایک آدمی کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ 51% شیئر خرید لیتے ہیں، اس کے بعد سوائے ان کے کوئی دوسرا اس کے خلاف کچھ بول بھی نہیں سکتا، سمجھ رہے آپ؟ اور یہ بات اب تو بالکل مشاہدے کی ہے۔ اگر آج سے 25 سال پہلے مولانا نظر الحفیظ ندوی دامت برکاتہ نے 1994-95 میں ایک کتاب لکھی، مغربی میڈیا اس کے اثرات، تو بہت سی مرتبہ جن لوگوں کی معلومات محدود ہوتی ہے یا جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی پر امید ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جب ایسی کتابیں پڑھتے ہیں یا اس قسم کی باتیں سنتے ہیں، یہ تو بکواس ہے یار، ایسا ہوتا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ کا نظام ہے، اللہ نے دماغ دیا ہے، نبی کی سوچ دیکھ اور تیری سوچ دیکھ، دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ نبی کا معاملہ ایسا تھا کہ سراغ رسانی کا مستقل نیٹ ورک تھا، انٹیلیجنس مستقل ان کے پاس، الفاظ بدلے جا سکتے ہیں، کام کو دیکھو، الفاظ کو مت دیکھو۔ نبی کو پہلے سے بھنک لگ جاتی تھی کہ کون سا علاقہ اور کون سا قبیلہ ہمارے خلاف سوچ رہا ہے، اور جیسے ہی پتہ چلتا اور بھنک لگتی فوراً حضرت اس پر لشکر کشی کرتے تھے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بودا پن کی بھی حد ہے، کبھی کبھی تو یہ ہوتا کیا ہے کہ معلومات بہت محدود ہوتی ہیں، جیسے کوئی بولتا ہے بکواس ہے بہت، یعنی کچھ کرنا دھرنا نہیں ہے، اللہ پہ بھروسے کا اظہار ہے، پیسے کے معاملے میں نہیں کرے گا بھروسہ، جو کام دینی ہوتا ہے نا اس میں بہت بھروسے کا اظہار کرتا ہے وہ آدمی، اللہ ہے نا، اللہ تو کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہاتھ پہ ہاتھ باندھنے والوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ، بات سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال تو مولانا نظر الحفیظ صاحب نے آج سے 25-30 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا کہ ساری دنیا کی میڈیا پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ یہودی پروٹوکولز جو یحییٰ خان کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، میڈیا کو پہلے تو پورے پہ کنٹرول کرنے، ساری دنیا کی میڈیا، اس لیے جو غیر یہودی اخبار تھے عالمی سطح کے
تمام اخباروں کو خرید لیا انہوں نے، مومن کی قیمت پہ خریدا. انٹرنیشنل لیول پر جو آج سے 30-40 سال پہلے جن کی 66 لاکھ کاپیاں چھپتی تھی، یعنی اپنے زمانے کے سب سے زیادہ کثیر الاشاعت اخبار، ان تمام اخباروں پر مستقل قبضہ کر لیا. سارے اخباروں پر قبضہ کرنے کا آسان طریقہ ہے، جتنے وہ مانگتے اس سے زیادہ دے دیا جائے، قصہ ختم. اب جب اخباروں پہ قبضہ ہوگا تو اب ساری دنیا کو میڈیا کے ذریعے سے کنٹرول کر دیا جائے گا. آپ دیکھیں آپ کتنے بھی مظلوم ہیں، بتا رہا ہے نا آپ کو میڈیا ظالم، آپ کتنے بھی مظلوم ہو جائیں، آپ نے کسی کو سوئی چبانا تو دور کی بات، کسی کی طرف غصے کی نگاہ سے نہیں دیکھا، مگر سب سے زیادہ ظالم آپ ہی ہیں. ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ اور ساری دنیا پریشان ہو، لاکھوں لوگ سڑکوں پر تڑپ تڑپ کی زندگی گزار رہے ہوں، مگر دنیا میں یہی کہا ان سے زیادہ خوشحال کوئی ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ سونے کی کان کہاں ہے آپ کو پتا ہے نا؟ افریقہ میں. اور غربت نہیں، حد غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ بھی افریقہ میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری کانوں پر قبضہ یہودیوں کا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عالمی سطح پر نہ معلوم ہونے کی وجہ سے بہت سے خالی مولویوں نے کر دیا ہے. نہیں، پڑھیے آپ، میں آپ سے کہہ رہا ہوں پڑھیے آپ نظر الحفیظ صاحب کی کتاب مغربی میڈیا اور اس کے اثرات، مولانا مفتی ابو لبابہ شاہ منصور کی کتاب دجالیات کے اوپر جو 3 حصے ہیں پڑھیے آپ، بہت تفصیل سے انہوں نے لکھا. جہاں ان کے خلاف کسی نے آواز اٹھائی اس نے صبح کا سورج ہی نہیں دیکھا. جان ایف کینیڈی مغرب امریکہ کی تاریخ کا سب سے مقبول ترین صدر تھا، لوکپریتا اس کو سب سے زیادہ حاصل تھی. وہ شخص صرف اس نے اسرائیل کے سفیر کو جو امریکہ میں مقرر تھا اس کو بلا کر یہ بات پوچھی کہ آپ نے کس سے پوچھ کر نیوکلیائی پلانٹ لگایا. صرف اس سے ایک ہی سوال کیا، یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے پلانٹ کو تہس نہس کر دوں گا یا کچھ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. صرف یہ پوچھا تھا کہ آپ نے کس سے پوچھ کر نیوکلیائی پلانٹ لگایا. ضروری نہیں ہے کہ نیوکلیائی پلانٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے ہتھیار ہی بنائے جائیں، اس سے تو بجلی بھی بنتی ہے، وہ تو آپ جانتے ہی ہے. بس اس کا یہ پوچھنا تھا. یہ رات میں 8-9 بجے کی بات تھی، فجر سے پہلے ختم، اس کا مرڈر ہو گیا. اب کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ امریکہ، جن کا دعویٰ یہ کہ چونٹی زمین پر چلتی ہے، ہم ہزاروں فٹ بلندی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے. وہاں صدر کے قتل کا معاملہ آج تک نہیں حل ہوا. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ صدر، پریزیڈنٹ اور اس کے قتل کا معاملہ، یعنی اس کا مرڈر کس نے کیا آج تک نہیں پتا چلا. چھوٹا قتل ہے یہ، اس کی صدارت کی کرسی میں بیٹھا ہوا ہے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے اس کا مرڈر نہیں ہوا ہے، وہ صدارت کی کرسی پہ بیٹھا ہے. اس کا مرڈر ہوا پتہ نہیں چل سکا. کیوں نہیں پتہ چل سکا؟ اس لیے کہ ایجنسی ساری کے ساری ان کے پاس ہے، ان کو کرنا ہی نہیں، اس کا چھانبین ہی نہیں کرنی. اس لیے ایسے بہت سارے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے کچھ ہو اور حقیقت اس کی کچھ ہو. اس لیے فوراً نتائج اخذ نہ کریں، پیچھے دیکھیں کہ آگے کیا ہو، یعنی کتنے خطرناک نتائج آنے والے ہیں، اور ان تمام واقعات کی پیچھے کون کارفرما طاقتیں ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتی ہے. بہرحال تو اس کانفرنس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی، جیسے میڈیا کو کنٹرول کرنا ہے، دوسری بات یہ کہ میڈیا کے ذریعے سے اتنی فحاشی عام کرو کہ ساری دنیا صرف فحاشی کے دلدل میں آ جائے. ساری دنیا ایسا نہیں ہے یہ فیشن ویش. آپ اگر اس کی مکمل تہ میں جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. ظاہرہ وسیم نے، مشہور ہے نا، آپ کو پتا ہے، ظاہرہ وسیم نے جب وہاں سے بریک اپ کیا اور وہ فلم انڈسٹری چھوڑی تو ابھیشا شرما کے جملے سنے تھے آپ نے؟ کتنا آپ اس کو کتنا سیکولر سمجھتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر تجھے بریک اپ کرنا تھا اور پیچھے ہٹنا ہی تھا تو یوں کیوں کہا تو نے کہ تیرا مذہب اس سے روکتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ شاہ رخ خان، سلمان خان مسلمان نہیں ہے. گویا باقاعدہ وہ یہ، آپ سمجھیں یہاں نام اس لیے لیا جا رہا ہے کہ یہ سوچ ہم مسلمانوں میں بن رہی ہے کہ یہ چیز کوئی گندی نہیں ہے، یہ سب اپنے ایک فن اور ہنر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہنر نہیں ہے یہ باقاعدہ فحاشی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، فروغ دیا جاتا ہے، بڑھاوا دیا جا رہا ہے. ایک منصوبے کے تحت، ایسا اچانک نہیں ہوتا کہ بس کسی نے کچھ کر لیا، نہیں، منصوبے کے تحت ہوتا ہے، باقاعدہ منصوبہ ہے، پلان ہے اس کا کہ اس کو بڑھاوا دو. جہاں دیکھیں مشرقی ممالک میں خاص
یہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کچھ جو ہے نا وہ اپنی مذہبی جڑیں ہیں. غیر مسلموں میں بھی آج سے کچھ سال پہلے تک برہمنوں کی عورتیں سر سے پلو نہیں ہٹاتی تھی. جو لوگ برہمنوں سے جن کا واسطہ ہے ان کو پتا ہوگا، سر سے پلو سرکانا یہ غلط مانتی تھی آج سے کچھ سالوں پہلے تک. اس لیے کہ ایک تہذیب ہے، ان کا کلچر ہے، اس کلچر سے جڑے رہنا چاہتے ہیں. مگر مغربی تہذیب کا جو بہاؤ آیا نا اسے سب کو بہا دیا. تو وہاں وہ یہ چیز کو زیادہ بڑھاوا دینا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گندگی عام ہو، گندگی صاف ستھرا، بے لباسی اور زنا عام ہو جائے. جب زنا عام ہو جائے گا تو پھر آدمی کسی کام کا نہیں رہے گا، کسی کام کا نہیں رہے گا. بس اسی لیے جو ہے وہ یہ شادی کی تو وقت، تاریخ اور جو ہے وہ عمر ضروری قرار دیتے ہیں، مگر برائی کے لیے کوئی عمر نہیں. کیوں؟ برائی میں تو جتنا نقصان ہے اتنا شادی میں ہے نہیں. اس لیے کہ شادی کے بندھن میں اگر آدمی بندھتا ہے تو لڑکا یعنی شوہر اپنی بیوی کا خرچے کا ذمہ دار بنتا ہے. یہاں تو تھوکے چلے کلس گندگی. اس گندگی کو عام کرنا یہ خاص یہودیت کا ایک مشن ہے. اس مشن کے تحت اب ساری دنیا کے اندر جن لوگوں نے ذرا سا کم عمری کا جو مسئلہ طے کر رکھا ہے کہ بس اس عمر کے اندر بھی شادی کر سکتے ان کو بہت زیادہ. اب دیکھیں بعض مسلم ممالک کے اندر اگر کبھی مرڈر ہو جاتا ہے غیرت کے نام پہ قتل، اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا جائے گا ایسا لگے گا کہ اس سے بڑا زمین پہ کوئی جرم ہی نہیں ہوا، اس سے بڑا زمین پہ کوئی جرم نہیں ہوا. اور یوں اگر ظالمانہ سلوک کرتے ہوئے کسی علاقے پر بم مار دیں گے تو کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں ہے ان کے لیے. یا ہزاروں لوگ ایک سال میں قتل کر دیے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور ایک واقعہ بن جاوے اس میں اگر واقعہ بنانے والا اور جس کے اندر ایک کردار جو بظاہر ان کے اعتبار سے ظالم ہے، بس اس واقعے کو اتنا زیادہ پھیلائیں گے، اتنا زیادہ پھیلائیں گے ساری دنیا میں ان سے بڑا کوئی ظالم ہی نہیں گویا مسلمان کے علاوہ. یہ ہے ایک طریقہ. جب وہ لڑکی عفت اور عصمت کا گوہر لوٹا چکتی ہے اور اس لڑکے سے شادی کا اصرار یعنی ضد کرتی ہے تو پھر کورٹ میرج کی درخواست دی جاتی ہے. 1 مہینے کے بعد اس درخواست پر عمل درآمد ہوتا ہے. یہ مدت اس لیے بھی رکھی گئی کہ اگر گھر والوں یا کسی اور کو کوئی اعتراض ہو تو وہ کارروائی کر سکتا ہے. گھر والوں کو نوٹس جاری کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے جس کے ذریعے یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا لڑکا یا آپ کی لڑکی نے کورٹ میرج کی عرضی داخل کی ہے. اب یہ جب درخواست داخل ہوتی ہے تو خود وہ شادی کی درخواست دینے والا نوجوان، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسا انہوں نے بتایا، جیسے انہوں نے 6-7 الگ الگ جو پوائنٹس بتائے اس میں سے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہ لڑکا جس نے درخواست دی ہوتی ہے وہ آگے کا کام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ والا کام کرتا ہے. یعنی نکاح نہیں کرنا چاہتا، شادی نہیں کرنا چاہتا، صرف اس کا جنسی استحصال کرنا چاہتا ہے. تو کیا کرتا ہے وہ خود وہ لڑکا جس نے شادی کی درخواست دی کسی ذریعے سے اس درخواست پر جس پر مسلمان لڑکی اور غیر مسلم لڑکے کا فوٹو ہوتا ہے، دونوں جو شادی کرنے جا رہے ہیں اس کی تصویر لے کر کسی اور کے ذریعے سے اپنے جو ہے وہ نمبر سے نہیں دوسرے نمبر سے سوشل میڈیا پر وائرل کروا دیتا ہے. جب مسلمانوں کو خبر ہوتی ہے تو وہ اس شادی کو روکنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. ہو رہا ہے ایسا، سماجی دباؤ بنایا جاتا ہے، نتیجتاً شادی رک جاتی ہے. اب لڑکی کی نگاہ میں مجرم اس کے ماں باپ، بھائی بہن اور اس کا سماج اور مذہب کے لوگ ہیں. اب لڑکی جو ہے نا وہ تو دل دے بیٹھی ہے، وہ دل کیا دے بیٹھی ہے اس کو آئندہ کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے اس کی نگاہ میں اس کے ماں باپ، اس کے رشتہ دار اور ساری مسلم قوم جو ہے اس کی نگاہ میں مجرم ہے کہ ان لوگوں نے میرے جو ہے وہ میں سماجی بندھن میں بندھنا چاہتی تھی اور میں ایک شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتی تھی، ان لوگوں نے نہیں گزارنے دی. جبکہ وائرل کرنے والا کون ہے اس میں؟ وہ لڑکا. اور خود اس غیر مسلم لڑکے کو کلین چٹ مل جاتی ہے، وہ تو صاف ہو جاتا ہے، انتہائی معصوم دیوتا کے روپ میں سامنے آتا ہے. لڑکی بدنام ہو گئی، اب تو کسی جگہ کی رہی نہیں. وہ خاندان پر ننگ و عار کا دھبا لگ گیا اور یہ لڑکی ہمیشہ کے لیے ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور ایک باوقار پاکیزہ زندگی اور بہترین خاندانی نظام کی تشکیل اور قیام سے محروم ہو گئی. ایک اچھا نظام بنا سکتی تھی یہ لڑکی اگر کسی گھر کی بہو بنتی، کسی بچے کی ماں بنتی اور کسی شوہر کی بیوی بنتی تو کتنے سارے لوگوں کو لے کے چل سکتی تھی. اس نے سارا کا سارا اپنا نظام برباد کر دیا اپنے ہاتھوں. کہیں اس کا نکاح بھی ہو جائے تو وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتی، اور اگر نکاح نہ ہو تو پھر چوری چھپے اس لڑکے سے ملنے اور ناجائز تعلقات قائم کرنے کا دروازہ تو کھلا کا کھلا ہی ہے.
نمبر 2، اس سے آگے کی شکل یہ ہے کہ محبت کے فریب میں پھنسا کر اور جذباتی طور پر اپنے آپ سے قریب کر کے ترک مذہب پر یعنی مذہب چھوڑنے پر تیار کیا جاتا ہے اور باضابطہ شادی کر کے چند مہینے یا سال بھر ساتھ میں رکھا جاتا ہے۔ اب جب شادی کرنی ہی ہوتی ہے تو جیسے انہوں نے بتایا نا کہ 1 مہینے کا وقت ہے، جیسے رجسٹریشن کرانے جائیں گے تو جس دن سے رجسٹریشن کے لیے درخواست دی وہاں سے لے کر اور 30 دن تک جو ہے وہ کوئی بھی اعتراض جتا سکتا ہے، مگر جب ارادہ اس کو ہتھیانے کا ہوتا ہے یعنی لے کر آنے کا ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، درخواست کی تاریخ پیچھے کی ڈال دیتے ہیں۔ شاید سمجھ میں نہیں آیا۔ مثال کے طور پر کہ 15 نومبر کو انہوں نے درخواست دی ہے تو 15 دسمبر تک آپ اس پر اعتراض کر سکتے ہیں۔ اب ان کا مقصد یہ ہے کہ 15 دسمبر تک تو 30 دن کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے 15 نومبر کی درخواست کی جگہ تاریخ دینے کا وقت تو 15 نومبر کا ہوتا ہے، مگر تاریخ ڈال دیتے ہیں پیچھے کی، یعنی 30 اکتوبر کی ڈال دیں گے، 25 اکتوبر کی ڈال دیں گے۔ اب مشکل سے ملیں گے 10-12 دن، 8 دن، 5 دن، ایسا سیٹنگ ہوتا ہے، کیونکہ غلط کہاں نہیں ہو رہا ہے، اس طریقے سے اس راستے پہ بھی غلط ہوتا ہے۔ اب وہ جو کم وقت ملتا ہے تو اس میں وہ لڑکی کو جو ہے اٹھانے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ باضابطہ شادی کر کے چند مہینے یا سال بھر ساتھ میں رکھا جاتا ہے، اور یہ جو لکھا نا انہوں نے چند مہینے یا سال بھر، 10 یوں واقعات، آپ میرے پاس آئیے میں آپ کو گناؤں گا، شہر کے دور دراز کی بات نہیں کروں، 10 یوں واقعات ہیں۔ رکھا، بہت ہاتھ پیر جوڑے ماں باپ نے، پورے رشتہ داروں نے، جا کے اس کے قدموں میں گر گئے لڑکی، نہیں مانوں گی، سال تو بہت مشکل سے، بس بچہ ٹھہرا، اس کا تے حمل ہوا، دھکے مار کے باہر نکال دیا اس کو۔ باضابطہ شادی کر کے چند مہینے یا سال بھر ساتھ میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد آئے دن کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی بھی کاسٹ میں گئی ہو اس کو مسلمان ہونے کے ناطے قبول کرتے ہی نہیں ہیں، قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ اول تو اونچی ذات کے لڑکوں کو بھیجا ہی نہیں جاتا، اور اگر بھیجا بھی گیا ہے تو صرف جسمانی استعمال، جنسی استحصال، بہو وہاں ان کے اتنا ذات پات کا مسئلہ اتنا زبردست ہے کہ جو اونچی ذات ہے وہ درمیانی ذات کو انسان نہیں سمجھتی، تو پھر ختم ہو گئی بات، یہ تو مسلمان ہے، ملیچ ہے ان کے یہاں، انتہائی بدتر، تو وہ کیسے ہم کو قبول کریں گے؟ چونکہ اس شادی کی وجہ سے یہ لڑکی اپنے خاندان، اپنے سماج سے بالکل کٹ چکی ہے، اس لیے اب واپسی کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اس لیے اسی شوہر کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ شوہر اپنی اس بیوی سے جسم فروشی کرواتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ترجمہ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس لیے یہ کوئی پتی پتنی بنا کے تھوڑی لایا، یہ تو ایک رکھیل بنا کے لایا، اس کو استعمال کرنا ہے، ختم، اس کے بعد کچھ نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مسلم لڑکیوں کا ذہن صاف ہو جانا چاہیے، خدا نہ خواستہ وہ ایمان کو ہلکا بھی سمجھتی ہے تو دنیاوی زندگی کو کم از کم ہلکا نہ سمجھے، ورنہ ایمان سے زیادہ قیمتی چیز نہیں ہے۔ اگر ایمان اتنا قیمتی ہوتا تو وہ دروازے کی دہلیز نہ پھلانگتی، سب سے بڑا مسئلہ تو دروازے کی دہلیز سے باہر قدم رکھنے کا ہی ہے۔ اگر وہ ایمان قیمتی ہوتا تو دہلیز سے قدم ہی نہ باہر نکالتی، مگر مان لیجیے خدا نہ خواستہ اس نے یہ قدم اٹھا ہی لیا ہے تو آگے کا دنیا کا ہی سوچ لے کہ کتنا خطرناک موڑ آنے والا ہے۔ یہ اس کو کچھ نہیں سمجھتا، یہ تھوڑے دن استعمال، BBC کی ویب سائٹ پر اس کی ویڈیو ہے، اور کوئی بات نہیں بتا رہا ہوں، BBC کی، آپ کبھی یہ تو ایسے خام خواہ کے واقعات ہیں، انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے نا، BBC کی ویب سائٹ پر آج سے 3-4 سال پہلے اتنا بدتر سلوک کیا، اس کے چہرے پر جو ہے وہ ذرا دھندلا پن لے آئے تھے اس لڑکی کو، اور باقاعدہ اس کی آواز سنائی کہ میرے ساتھ، جس کو میں بیاہی گئی ہوں اور میرا شوہر میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے، وہ سلوک جو میں اپنی زبان سے یہاں ممبر پر نہیں بتا سکتا۔ اس لیے اس شوہر کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری، جس سے فائدہ اٹھا کر وہ شوہر اپنی اس بیوی سے جسم فروشی کراتا ہے یا پھر طلاق دے کر در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ جب اس کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے تو وہ خود ہی جسم فروشی پر مجبور ہو جاتی ہے یا پھر خودکشی کر لیتی ہے۔ 10 وہ لڑکیاں بازار میں گھوم رہی ہیں، اسٹیشن پر دیکھیں، ابھی اسٹیشن بند ہے، 1 سال پہلے دیکھیں آپ، یہ جو آوارہ لڑکیاں ہوتی ہیں، گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیاں ہیں، اور ان کو غلط تناسب جو پکڑ کے، اب ہمارا تو محلہ اس میں معاملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ جانکاری رکھتا ہے، مجھ سے بھی زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، ہم اسٹیشن کے قریب رہتے ہیں نا، کیا معاملہ ہے، اور کیا لوگ شکاری ٹیمیں ہیں باقاعدہ، اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اور ان کا کام صرف شکار کرنا ہے۔
اس گھناؤنے کھیل کا سب سے بڑا اور کھلا میدان کالجز ہے، جہاں کی مخلوط تعلیم یعنی ملی جلی تعلیم، جس میں لڑکے لڑکے ساتھ میں پڑھتی ہیں، اس تعلیم نے اس کھیل کے لیے بہترین اور محفوظ اسٹیج میں فراہم کیا۔ کتنے غیر مسلم لڑکے جن کو فرقہ پرست تنظیموں کی طرف سے اچھی اردو سکھانے اور بہترین اردو شاعری کی تعلیم دینے کا انتظام کیا گیا۔ مسلمان لڑکی کو دام فریب میں پھنسانے کے لیے وہ اس ہنر کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور کچی عمر کی جوان لڑکیاں بہت جلد اس ہتھ کنڈے سے متاثر ہو کر ان کی آغوش میں چلی جاتی ہیں۔ پھر یہی بے حیائی انہیں ارتداد کی شہرت تک پہنچا دیتی ہے، الیاذ باللہ۔ کالج کے علاوہ ٹیوشن کلاسز بھی اختلاط اور بے حیائی اور پھر دین ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن رہی ہے۔ یہاں تک میرے علم میں بات آئی ہے کہ ہمارے اپنے محلے کی بہت سی بچیاں اسکول کی پریکشا کے دنوں میں پوری رات ٹیوشن کلاس میں رہتی ہیں۔ یہاں تک مجھے بات پتہ چلی ہے، پوری رات۔ دل گردہ دیکھیں آپ ماں باپ کا، کتنا گردہ کتنا مضبوط ہے کہ تعلیم کے لیے پوری رات بچی کو گھر سے باہر رکھنے پر بلا جھجک تیار ہے، بلا جھجک۔ انہیں دین ایمان کا کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں عزت آبرو سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی کتنا خطرناک عمل، آپ سوچے تو صحیح، کبھی سوچا آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے اپنے محلے کی میں بات بتا رہا ہوں، اپنے محلے کی، دور دراز کی قصے کہانیوں کی فرق نہیں پڑتا۔ وہ دوا دو جس کی بیماری ہے، بس فالتو ایران توران کی کہانیاں میرے سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ بات بولو جو یہاں ہو رہی ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے کوئی مطلب نہیں۔ پڑھنے والے طلبا تو شکاری بنے ہوئے ہیں ہی، پڑھانے والے ٹیچرز اور پروفیسرز بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے سے نہیں ہچکچاتے ہیں۔ ایسے واقعات بھی سامنے آ چکے ہیں۔ کسی ٹیچر نے نوٹس دینے کے بہانے گھر بلایا اور پھر ورغلا کر زبردستی اس لڑکی کے ساتھ غلط حرکتیں کی اور خفیہ طریقے سے اس کا ویڈیو بنا کر وائرل کیا، اور بعد میں وہی ویڈیو دکھا کر اس لڑکی کو بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لڑکی غیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن گئی۔ یہ تمام چیزیں ہمارے آس پاس ہے، اس لیے پڑھائی سے نہیں روکا جا رہا ہے، مگر عزت، آبرو، دین اور ایمان کو سب سے قیمتی چیز سمجھیے۔ جن کے ذہن میں دین اور ایمان کی قدر ہے وہ اس قدم کو اٹھانے سے پہلے 10 بار سوچیں گے کہ مجھے میرے رب کو میری ذات کے متعلق بھی جواب دینا اور میری بچی کے متعلق بھی جواب دینا ہے۔ اور یہ نہیں کہہ رہا ہوں صرف لڑکی کے متعلق، یہ تمام چیزیں لڑکوں کے متعلق بھی آپ سوچیے۔ لڑکوں کے متعلق میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 2 ہفتے پہلے کی خبر، ہریانہ میں ایک لڑکا مسلمان تھا، غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مرتد ہو گیا۔ تو ارتداد تو کسی کے لیے بھی خطرناک ہے، ایسا نہیں کہ صرف لڑکی کے لیے خطرناک ہے۔ مرتد ہونا یعنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ حدیث شریف میں یہ بات آتی ہے کہ آدمی آگ میں کودنے کے لیے تو تیار رہ سکتا ہے اور بالکل راضی ہو جائے گا، ایمان چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کی آگ میں کود کر تو 2-4 منٹ میں ختم ہو جائے گا، اور یہاں خدا نخواستہ اس نے ایمان سے ہاتھ دھو لیا تو آخرت کی ہمیش کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ کم از کم یہ مت سوچو یہ کیا عجیب و غریب، میری بچیاں تو نماز کی اتنی پابند ہے۔ نماز الگ چیز ہے میرے بھائی، نماز الگ چیز ہے، ان کو دین اور ایمان پڑھاؤ، ایمان پڑھاؤ۔ نماز پڑھنے والیوں کو مرتد ہوتے دیکھا ہے۔ 2 سال پہلے یہاں جو ہے رکھیال پر ایک چھوٹا سا جلسہ ہوا تھا، اس میں جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے بھی ایک صاحب تشریف لائے تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ایک لڑکی دینی مدرسے میں پڑھنے والی اور وہ مرتد ہو گئی ہے، غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی ہے۔ تحقیق تو نہیں کی میں نے، مگر میں بتلا رہا ہوں کہ ہم کیا سمجھتے ہیں میری لڑکی نماز نہیں، اس کے ذہن میں روز یہ بات ڈالو، بیٹا میں تجھے پڑھنے تو ضرور بھیجتا ہوں مگر روزانہ میں ایک حرام کام کرتا ہوں اور میں اپنے رب کو روز ناراض کرتا ہوں بیٹا، اور تو بھی اپنے رب کو روز ناراض کرتی ہے۔ تو یہ سمجھ کے چل کہ جب تم گھر سے قدم باہر نکلتی ہے تیرا رب تجھ سے ناراض ہوتا ہے۔ روزانہ یہ بات اس کے دل اور دماغ میں بٹھاؤ، تب جا کے وہ اس گندگی سے دور رہے گی۔ اور اگر یہ سمجھیں گے نہیں بیٹا تو بہت بڑا واریر بن رہی ہے، ختم، ہم تو دماغ میں یہ ڈرواتے ہیں تو بہت بڑا واریر اور بہت بڑا جنگجو اور لڑاکو تیارہ بن رہی ہے، کچھ نہیں بنتی، کچھ نہیں بن رہی ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اس لیے نمازی، روزے کی پابند، سب کچھ، مگر یہ عمل الگ چیز ہے، یہ عمل الگ چیز ہے۔ اور میں نے گزشتہ بھی کہا تھا جس چیز کی طبعی ضرورت ہے، فطری ضرورت ہے، پہلے اس کو پورا کرنے کی فکر کرو، پہلے اس کو پورا کرنے کی۔ 50 ایسی بیماریاں ہیں، باقاعدہ حکیموں نے لکھا ہے، حکیم اجمل خان کی ایک کتاب ہے حاضر کے نام سے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو میری بات پر سمجھ میں آ جاوے، بھروسہ آ جاوے۔ انہوں نے لکھا ہے
باؤ گولا ایک بیماری ہے، باؤ گولا ایک بیماری ہے. اس بیماری کے نیچے لکھا ہے وہ بیماری میں محسوس ہی ہوتا ہے عورت کے بارے میں اس کے اوپر کوئی جن آ گیا، جن وین کچھ نہیں آیا، اس کو جنسی طلب ہے. بس دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اتنا صاف بولنا پڑتا ہے کہ یہی قسم کے گناہ سب سے زیادہ ہے. آپ پڑھانا چاہتے ہیں نا، پڑھائیے. آپ نکاح کر دو، پہلے نکاح کر دو، ختم کرو قصہ اس کا. نکاح کرنے کے بعد اس کا شوہر 40 سال پڑھا ہوئے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں پڑھاؤ نا، پر وہ غلط رستے پہ کیسے جائے گی؟ آپ نے اس کی طلب پوری کر دی، ختم ہو گئی بات. یہاں اس کو جیسے ہی کوئی غلط راستے پہ ذرا سا بھی کوئی اشارہ کرے کھسک کے چلی جائے گی. صبح سے شام تک جنسی مناظر کے اگر صرف سروے آپ گنیں گے تو آپ کو اب دماغ گھوم جائے گا کتنے زبردست اس کے بارے میں سروے ہیں. 12 سال تو بہت زیادہ عمر ہے، اس سے بھی کم عمر میں بچہ جنسی مناظر دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو جو لڑکی 9 سال میں 10 سال میں بالغ ہو گئی، بلوغ کے بعد حضرت فاطمہ کی کس عمر میں شادی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اگر میں نبی کو مانتا ہوں نا تو مجھے نبی کی زندگی کی ضرورت ہے. 15 سال 4 مہینے ہے، سیرت خاتم الانبیاء کے اندر لکھا ہے. 15 سال 4 مہینے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ابو لہب کے 2 بیٹوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں بیائی تھی نا. ہم بار بار کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا طلاق ہوا. سنتے یا پڑھتے نا؟ کس عمر میں؟ رخصت ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ بالغ نہیں ہوئی تھی. 13 سال میں تو لڑکی بالغ ہوتی ہے. 13 سال میں تو لڑکی بالغ ہو جاتی ہے اکثر، یعنی 80-90% لڑکیاں 13 سال میں بالغ ہو جاتی ہیں، ورنہ تو 9 میں بھی بالغ ہوتی ہے. وہاں وہ بچیاں بالغ نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے حضرت نے اپنی دونوں بچیوں کا نکاح ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے کر دیا تھا، نبوت سے پہلے ہی کر دیا تھا. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم کو یہ بھرم ہے، بس سچ کہہ رہا ہوں، صرف بھرم ہے کہ ہم بہت پکے مسلمان ہیں، مگر ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہیں، بہت دور ہے. نماز پڑھ کے یا روزہ رکھ کے ہم اپنے آپ کو بہت اونچا نہ سمجھ لے ہیں. یہ یقیناً انتہائی زبردست فریضہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی اس قسم کی تربیت جس میں وہ راستے سے ہٹ نہ جاوے. اب کوئی یہ واقعہ بیان کر دے یا کہ مثال کے طور پر فلاں نے 16 سال کی عمر کے اندر جو ہے شادی کر دی اور قصہ اس کا معاملہ تو خراب ہو گیا، تو آپ گویا خالی یہ اس واقعے کی طرف دھیان دیں گے اور اس واقعے کی طرف نہیں دھیان دیں گے کہ 14 اور 15 سال کی لڑکی 8ویں 9ویں کلاس میں تھی، 10ویں کلاس میں تھی، گھر چھوڑ کے بھاگ گئی. اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہے. پھر مرضی کی بات ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جیسے ہم کسی کو یہ سجیشن دیں گے اور یہ مشورہ دیں گے کہ نبی کی اپنی زندگی میں انہوں نے اپنی بچوں کی کس عمر میں نکاح کی ہے. یہاں 15 سال 4 مہینے میں حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی ہے، حضرت فاطمہ کی رخصتی ہوئی ہے. اور میں نے اور جو عتبہ اور عتیبہ کے متعلق جو ابو لہب کے 2 بیٹے ہیں، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جن کا نکاح ہوا تھا، وہ بچیاں تو بالغ بھی نہیں ہوئی تھی. اس عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر دیا. اس کا مطلب 13 سے پہلے کیا، 13 سے پہلے کیا، یعنی 13 سال کی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کیا. جب طلاق دی ہے رخصت ہی نہیں ہوئی ہے. میں اس لیے بتلا رہا ہوں کہ نبی کی زندگی اگر ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں تو نبی کی زندگی یہ ہے، نبی کی زندگی یہ ہے. اس لیے شادی کی عمر شریعت نے نہیں رکھی. وجہ اس کی یہ ہے، شریعت جو ہے نا سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر روک لگاتی ہے نا، سب سے زیادہ پورا فوکس ہے نا وہ اس پر ہے. بے حیا کیوں 3-4 کی اجازت دے دی؟ کیوں دے دی؟ ایک مرد کو 3-4 شادیوں کی اجازت دی؟ اس لیے کہ آئندہ چل کر بھی، ابھی فی الحال تو کچھ گڑبڑی کی وجہ سے جو ہے وہ مؤنث کا شمار یعنی لڑکیاں کم ہو رہی ہیں. 1000 کے مقابلے میں جو ہے وہ 1000 لڑکوں کے مقابلے میں 950-940 لڑکیاں ہیں. مگر اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی عام حالات میں اگر دیکھیں تو 1 سے زیادہ اگر نکاح کا عام مسئلہ ہو جائے گا. مطلقہ کی طلاق سے وہ جو سوگ مناتے ہیں نا پورا محلہ، اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج یہ طلاق کی عدت پوری کرے گی، دوسرے دن اس کا نکاح ہو جائے گا. شریعت کا مسئلہ ہے یہ کہ عدت میں کسی کو پیغام نہیں بھیجنے کا، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. کیوں یہ مسئلہ کیوں پیش آیا معلوم ہے؟ یہ اس لیے پیش آیا کہ لوگ عدت کے زمانے میں بھی پیغام بھیج دیتے تھے، تو شریعت نے کہا عدت کے زمانے میں پیغام نہیں بھیجنا. اس لیے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا دوسرا تیسرا چوتھا نکاح، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. امیر معاویہ کے نکاح میں جو آخری عورت آئی، امیر معاویہ اس کا 6واں شوہر ہے. دیکھیں آپ نساء من عصر النبوہ کے اندر کتاب میں لکھا ہے. امیر معاویہ کون تھا معلوم آپ کو؟ 40% حصے پر اکیلا بادشاہ تھا امیر معاویہ.
میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں، بات سمجھ رہے میری؟ ایک تہائی دنیا سے زیادہ اکیلا بادشاہ تھا وہ شخص، اکیلا. اور وہ بندہ جب ایک عورت سے نکاح کر رہا ہے، وہ عورت کوئی کوانی لڑکی نہیں ہے، وہ عورت چھٹا شوہر ہے حضرت امیر معاویہ اس کا. اگرچہ یہ ان کی چوتھی بیوی ہے مگر وہ چھٹا شوہر ہے. یعنی دوسرا نکاح مردوں کے لیے، یعنی ایک سے زیادہ بیوی، یہ بھی اسی مقصد سے ہے کہ طلب ہوگی جائز طریقے سے پوری کر دے گی. طلب کے لیے کوئی کم کی بھی کوئی عمر نہیں ہے اور بڑھوتری کی بھی کوئی عمر نہیں ہے. وہ اب زیادہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. جو واقعات آپ کے علم میں وہ تو میرے علم میں بھی نہیں ہے. پڑھائی کی بھی کوئی عمر نہیں ہے. اس لیے پردے کے متعلق باقاعدہ شریعت نے یہ بتایا، جس کے بالوں میں چاندی آ جاوے نا اس کے بھی بال دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. سفید ہو جاوے تو بڑھیا ہی ہو جائے گی نا، تو بدن تو پورا ڈھل جائے گا. اس کے باوجود شریعت یہ کہتی ہے جس کے بال میں چاندی آ جاوے نا، غیر محرم کو تو وہ بڑھیا بھی نہیں دکھا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت چاہتی ہے زنا پہ جتنی روک ہو اتنا زیادہ. اور یہاں ہم لوگ جو پچھلے دنوں میں کامیاب ہوئے نا، اس میں پوری زندگی دیکھیں گے، پوری تاریخ دیکھیں گے، اس پوری تاریخ کے اندر یہ بات زیادہ ملے گی، یہ بات زیادہ ملے گی. اس لیے کہہ رہا ہوں، پڑھانے کا شوق ہے پڑھائیے آپ، مگر عزت کو اور ایمان کو مہتو اور اہمیت دیجیے. جو لوگ بلا جھجک پڑھوانے نا، صاف و ستھرے لفظوں میں، بولنے کو کچھ بھی بول دے، برا مت لگائیے آپ، بولنے کو کچھ بھی بول دے، مگر ایمان ان کے وہاں کسی نہ کسی درجے میں کم ضرور ہے، غیر اہم ضرور ہے. اس لیے وہ اتنا خطرناک قدم اٹھا رہے ہیں. خطرے سے تو کھیل رہے ہیں، اور کیا ہے؟ خطرے سے نہیں کھیل رہے ہیں. ہر آن ہر لمحہ بچہ ہماری نگاہوں سے غائب، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ بھی ہو کیا سکتا ہے. ہمارے آس پاس کے واقعات نہیں ہیں ہمارے پاس، کتنے واقعات. اور ٹھوکر پڑوس والے نے کھائی ہے، ہمیں پھر بھی احساس نہیں ہوتا. پڑوس والا ٹھوکر کھا چکا ہوتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. عزت گنوا لینے کے بعد کیا رہ گیا؟ اس لیے خدا را مضمون تو ابھی بھی اور لمبا تھا، مگر 3 ہفتے میں پہلے ہی کر چکا تھا، اس لیے اب اور آگے کا نہیں پڑھنا چاہتا. کل ملا کر آگے کا خلاصہ میں یہ بیان کر دوں. انہوں نے یہی لکھا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے مخلوط تعلیم سے بچیں، ملی جلی تعلیم، اگر تعلیم کا شوق ہے تو. ورنہ سب سے اچھا یہ ہے کہ عورت کا جو وظیفہ، جو ذمہ داری شریعت نے مقرر کی ہے، اگر وہی رکھ لی جاوے، وہ عورت آگے چل کر باپ کو دعا ضرور دے گی. میں یقین سے کہتا ہوں اگر اس کے اندر دین اور ایمان ہے تو ضرور دعا دے گی. پیسہ نہیں ہوگا، مگر میں صاف اور ستھرے لفظوں میں کہتا ہوں، آپ بالکل جھانکیے، آپ ان بچیوں کے اندر جھانکیے، آپ سکون سے محروم ہے، اس کو ماننا پڑے گا آپ کو. یقیناً ان کے پاس پیسے کی ریل پہلے، اس سے انکار نہیں ہے، تھوڑا سا اسٹیٹس بھی ہے، 2-4 لوگ کھڑے ہو کے سلام مار دیتے ہیں، یقیناً ہے. اندرونی سکون سے، جس کا نام سکون ہے نا، وہ غیر اسلامی زندگی میں نہیں مل سکتا، غیر اسلامی زندگی میں قطعاً نہیں مل سکتا. اس لیے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے بچے اور بچی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو وہ زندگی بتلائیے جو اس کی اپنی ذمہ داری میں آئے گی. یہ نہیں کہ پیسے کی ریل سے بہت اوپر کا اسٹیٹس ضرور ملے گا. سکون سے محروم ہے اور ہے. اب پوچھیں نا، مشینی زندگی نہیں گزارتی بچیاں، مشینی زندگی نہیں گزارتی. وظیفہ زوجیت یعنی ملاقات کرنی ہوتی ہے نا، تو سوچنا پڑتا ہے کہ کون سے دن ملاقات کرنی ہے. ملاقات نہیں ہو پاتی، بچوں کو دیکھ نہیں سکتی، جو ہے وہ محبت کی نگاہ سے کیسے دیکھے گی؟ بچہ بخار میں تڑپ رہا ہو، سروس پہ جانا ہے، اور یا تو سروس چھوڑ یا بچے کو دیکھ، جانا یا نہیں جانا ہے، ضرور پیسہ ضرور ملے گا. یقین سے کہتا ہوں میں، یہ تو شیطانی چرخا ہے کہ اسلام کی خدمت کے 50 راستے، مجھ سے پوچھئے نا آپ، 50 راستے. ہاں، نفس کی خدمت ہے تو اس کے لیے آپ بالکل آزاد ہیں، نفس کی خدمت ہے تو بالکل آزاد ہے. اسلام کی خدمت یا کاروبار گھر میں رہ کے بھی کر سکتی ہے، مگر شریعت اور سنت کی اگر پابندی ہوگی، آخرت اس بچے کی بنے گی. اور کم از کم یہ سوچ لو، میں ہمارے ایک دوست بالکل قریبی ڈاکٹر ذاکر صاحب ماسٹر، صبح میں ان سے 11 بجے کتاب لے کر آیا ہوں. ماسٹر ذاکر مشہور ہیں، امرین بک ڈپو کے نام سے جمال پور میں کتاب بیچتے تھے، اسکول کے ماسٹر تھے.
11 بجے میں ان سے کتاب خرید کے آیا ہوں، 11:30 کو انہوں نے اپنے گروپ میں مجھے ایڈ کیا، اور 1 بجے انہوں نے میسج ڈالا، اور شاید 1:30 بجے یا 2 بجے خون کی قے ہوئی اور اللہ کو پیار ہو گئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں جو بھی کچھ کر لیں گے، توبہ کا وقت ملنا یقینی نہیں ہے، توبہ کا وقت ملنا یقینی نہیں ہے، تو ہم کس امید پر گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں؟ کل میں توبہ کر لوں گا، کل ہونے سے پہلے رب نے بلا لیا تو توبہ کیے بغیر مر جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جو گناہ کر رہے ہیں اس کو ہاتھ سے چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔